السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے ٹاپک القرآن کے 96 سوالات ما جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز کس کی ہے؟ ابن عطیہ اندلسی کی، متوفی 542 ہجری۔ سوال نمبر 2، دورہ تفسیر القرآن کا آغاز پنجاب کے کس بزرگ نے کیا؟ مولانا محمد حسین علی بچروی میاں والی، متوفی 1944 عیسوی۔ سوال نمبر 3، خلق قرآن کا عقیدہ کس فرقے کا ہے؟ معتزلہ کا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید معتزلہ کے عقائد سے متاثر تھا، اس لیے وہ بھی خلق قرآن کا قائل تھا۔ اس دور میں اس کا مشیر خاص اور چیف جسٹس مشہور معتزلی عالم قاضی احمد بن داؤد تھا۔ اسی کے کہنے پر مامون نے 218 ہجری کو سرکاری حکم نامہ کے تحت تمام علماء سے قرآن کے مخلوق ہونے کا عہد لیا۔ اس عقیدہ کے انکار پر امام احمد بن حنبل کو قید و بند سے دوچار ہونا پڑا۔ بالآخر فتنہ خلق قرآن واسق باللہ کے دور حکومت میں زوال پذیر ہوا۔ سوال نمبر 4، وہ زائد خرچ جو غیر ضروری اور ناجائز ہو کیا کہلاتا ہے؟ تبذیر۔ اسراف اور تبذیر میں فرق۔ ضرورت کے کاموں میں زائد خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں، مثلاً اپنے کھانے پینے یا لباس وغیرہ میں زیادہ خرچ کرنا، جبکہ تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا ضروریات زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے فخر، ریاکاری، نمود و نمائش اور فسق و فجور وغیرہ۔ سوال نمبر 5، آندھی کا عذاب کس قوم پر آیا؟ قوم عاد پر۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ ان کی قوم کو ارم ذات العماد یا عاد اولی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم موجودہ الربا الخالی یعنی عمان میں آباد تھی۔ اس قوم کو شرک کی وجہ سے مسلسل 7 راتیں اور 8 دن سردی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا کا عذاب دیا گیا۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما۔ سوال نمبر 6، اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا، جو کہ حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں آباد تھے۔ ان کی قوم کو عاد ثانیہ اور اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے۔ سمود دراصل عاد کے بیٹے تھے، جو کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے 5ویں نسل سے ہیں۔ انہی کی طرف پہاڑ سے زندہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کا معجزہ آیا تھا، جو کہ ناقۃ اللہ کے نام سے مشہور ہے، جس کی بعد میں قدار بن سالف کی قیادت میں ان کے حامیوں، جن کی تعداد 9 تھی، نے ٹانگیں کاٹ دیں۔ اس واقعہ کے 3 دن بعد اس قوم پر سخت زلزلہ، بجلی کی کڑک اور کڑک کا عذاب آیا۔ سوال نمبر 7، یوم الذلہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا؟ قوم شعیب اصحاب الایکہ پر یہ عذاب آیا تھا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 دن تک سخت لو چلتی رہی، جیسے ان کے بدن پک گئے اور چشموں کا پانی خشک ہو گیا۔ وہ گھبرا کر جنگل کی طرف نکلے، وہاں دھوپ کی شدت اور نیچے سے گرم زمین نے ان کے پاؤں کی کھال اکھیڑ دی۔ پھر ایک سیاہ بادل صاحبان کی شکل میں نمودار ہوا، وہ سارے خوشی کے مارے اس کے سائے میں جمع ہو گئے۔ اس وقت ناگہاں بادل سے آگ برسنا شروع ہوئی اور سب ہلاک ہو گئے۔ سوال نمبر 8، بوجہ نسب نکاح میں حرام قرار پانے والی عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ وجہ ہے نکاح کے لیے 3 طرح کی عورتیں محرم ہیں۔ نمبر 1 بوجہ نسب، نمبر 2 بوجہ رضاعت، نمبر 3 بوجہ مساہرت۔ البتہ نسب کی وجہ سے محرم یہ 7 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 ماں، 2 بیٹی، 3 بہن، 4 پھوپھی، 5 خالہ، 6 بھتیجی، 7 بھانجی۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات اخت۔ سوال نمبر 9، قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرو، زمین پر خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ یہ کس کا قول ہے؟ حسن البنا کا۔ موصوف 1906 عیسوی تا 1949 عیسوی، مصر کے مشہور عالم اور تحریک اخوان المسلمون کے بانی ہیں۔ اخوان المسلمون تحریک کا آغاز مارچ 1928 عیسوی کو ہوا تھا۔ سوال نمبر 10، بیک ٹو دا قرآن کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ نجم الدین اربکان نے۔ سوال نمبر 11، محصنات پر بہتان لگانے والوں پر حد نافذ ہوتی ہے؟ حد قذف۔ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے پر حد قذف بطور سزا 80 کوڑے لگائی جائے گی۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ سورہ نور کی 4 نمبر آیت۔ سوال نمبر 11، فتح مبین کسے کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ کو۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں اور مشرکین میں ذوالقعدہ 6 ہجری مارچ 628 عیسوی کو ہوا تھا۔ مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمر نے معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ 10 سال کی جنگ بندی کے لیے کیا گیا تھا۔ اسی موقع پر بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس معاہدہ کے بعد مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھے گئے تھے۔ سوال نمبر 13، کس سورہ میں ایک ناحق قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سوال نمبر 14، غار حرا مکہ کے کس پہاڑ پر واقع ہے؟ جبل نور پر۔ یہ غار مکہ سے مشرق کی طرف میدان منا والی جانب 3 میل کے فاصلہ پر ہے۔ اس کی لمبائی 12 فٹ، چوڑائی 6 فٹ اور اونچائی 7 فٹ ہے۔ سوال نمبر 15، قرآن میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ 12۔
کوہ فران کا دوسرا نام بھی جبل نور ہی ہے۔ سوال نمبر 16 قرآن کی سب سے بڑی آیت کس سورہ میں ہے؟ سورۃ البقرہ میں۔ اس کو آیت مدائنت بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 282 ہے اور سب سے چھوٹی آیت حامیم ہے۔ سورہ حامیم میں سب سے چھوٹی آیت۔ سوال نمبر 17 قرآن میں اس میں محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ اس میں محمد 4 دفعہ آیا۔ نمبر 1 سورہ آل عمران 144 آیت میں، نمبر 2 سورہ احزاب 40 آیت میں، نمبر 3 سورہ محمد دوسری آیت میں، نمبر 4 سورہ الفتح 29ویں آیت میں، اور اس میں احمد 1 دفعہ آیا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں۔ سوال نمبر 18 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا کس سورت میں ہے؟ سورہ صف میں۔ سوال نمبر 19 قرآن کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں؟ 6 صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ محمد۔ سوال نمبر 20 سنام القرآن فستحت القرآن کس صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ سورہ بقرہ کو، اور سورہ رحمان کو عروس القرآن، زینت القرآن، قلب القرآن کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب دیباچہ قرآن، باب القرآن، اساس القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ نصف القرآن سورہ زلزال کو کہا جاتا ہے۔ سورہ توحید ثلث القرآن سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورہ کافرون کو چوتھائی قرآن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 21 شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخیات کتنی ہیں؟ 5۔ ابن العربی کے ہاں منسوخیات کی تعداد 21 ہے۔ اس نام سے ابن العربی کے نام سے 2 الگ الگ شخصیات ہیں۔ ایک ابن عربی ہیں جو کہ صوفی ہیں جس کا نام محی الدین محمد بن علی عربی 1165 عیسوی تا 1240 عیسوی اندلسی ہے، جبکہ ابن العربی محدث و مفسر اور مشہور فقیہ ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ العربی 1076 عیسوی تا 1148 عیسوی اندلسی ہے، تاہم یہ دونوں اندلس کے رہائشی تھے۔ سوال نمبر 22 حریص کی مثال قرآن میں دی گئی ہے، کتے سے۔ سوال نمبر 23 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ سورہ الاحزاب کا نمبر 33 اور ختم نبوت والی آیت کا نمبر 40 ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس کے 9 رکوع اور کل 73 آیات ہیں۔ سوال نمبر 24 قرآن کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کو کتنے عرصے تک نیند کی حالت میں رکھا گیا؟ 100 سال۔ آپ علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ یہودی آپ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے فرمان الہی ہے، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔
سوال نمبر 25، تفسیر قرآن کا اولین مصدر کون سا ہے؟ قرآن۔ شرعی احکام و مسائل کے استنباط کا بھی اولین ماخذ قرآن ہے۔ سوال نمبر 26، مشعر الحرام کسے کہتے ہیں؟ مزدلفہ کو۔ مزدلفہ میں حجاج 2 نماز مغرب اور عشاء کی ادا کرتے ہیں۔ یہ مقام عرفات سے منا کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے۔ سوال نمبر 27، حد قذف اور حد زنا کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ نور۔ فرمان الہی ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، سورہ نور آیت نمبر 2۔ سوال نمبر 28، احکام عشرہ کا زیادہ حصہ کس صورت میں ہے؟ سورہ الانعام میں۔ احکام عشرہ انگریزی میں 10 کمانڈمنٹس موسوی شریعت کی روح سے بنی اسرائیل امت کو جو 10 ابتدائی ہدایت دی گئیں وہ احکام عشرہ کہلاتی ہیں۔ یہ احکام بنی اسرائیل کے عقیدے کے مطابق خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے، جو وہ پتھر کی 2 سلوں پر کندہ کر کے لائے۔ توریت کی دوسری کتاب خروج میں ان کا اندراج موجود ہے۔ ان احکام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اول جو خاص خدا سے متعلق ہیں، دوم جو بنی نوع انسان کے متعلق ہیں۔ مختصر طور پر یہ احکام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، خدا کو وحدہ لا شریک جاننا۔ 2، بت پرستی سے قطعی پرہیز کرنا۔ 3، خدا کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ 4، خدا کا نام لے بے فائدہ نہ لینا۔ 5، سبت کے دن کو پاک ماننا۔ 6، ماں باپ کی عزت کرنا۔ 7، خون نہ کرنا۔ 8، زنا نہ کرنا۔ 9، چوری نہ کرنا۔ 10، پڑوسی یا کسی آدمی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا اور اس کے مال و متاع یا بیوی کو اپنے اوپر حرام جاننا۔ اسی طرح کے ملتے جلتے احکام سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151-52 میں بھی موجود ہیں۔ سوال نمبر 29، یہ جملہ امام سیوطی نے لم یؤلف علی نمطہ مثلہ کس کے تفسیر کے متعلق کہا؟ تفسیر ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم کے متعلق کہا۔ سوال نمبر 30، تابوت سکینہ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ البقرہ میں۔ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اس تابوت کو ان کے دشمن عمالقہ چھین کر لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تابوت کو ان کی فتح و شکست کا سبب قرار دیا۔ سوال نمبر 31، لعن کا واقعہ کن کے بارے میں نازل ہوا؟ ہلال بن امیہ اور عویمر اجلانی کے بارے میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 32، ترجمان القرآن اور رئیس المفسرین لقب کس کا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ سوال نمبر 33، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، سورہ احزاب آیت نمبر 37۔
سوال نمبر 34، قرآن کا نزول کب ہوا؟ 7ویں صدی عیسوی، 610 عیسوی۔ پہلی وحی بھی اسی سن میں نازل ہوئی۔ سوال نمبر 35، قرآن کے مکی دور کا آغاز کس دن سے ہوا تھا؟ سوموار، اور مشہور ہے کہ 21 رمضان بروز سوموار کو ہوا تھا۔ سوال نمبر 36، قرآن کی جمع و تدوین پر کس خلیفہ کے دور میں پہلی مرتبہ کام ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن تحریر کیا۔ سوال نمبر 37، قرآن کی کس صورت میں اسلام کے ارکان ایمان پر زور دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت 177، اسے آیت البر بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 38، تورات اور زبور کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ عہد نامہ قدیم۔ انجیل کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 39، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مکمل آخری نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ سوال نمبر 40، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کا علم کیا کہلاتا ہے؟ علم التذکیر بآلاء اللہ۔ اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کا دوسرا اہم موضوع بھی یہی ہے۔ سوال نمبر 41، شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن میں کتنی قسم کے لوگوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے؟ 4 قسم کے لوگوں سے مخاصمہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مشرکین، 2 یہود، 3 نصارہ اور 4 منافقین۔ قرآن نے مشرکین کے شرکیہ عقائد کا ابطال کر کے توحید کا اثبات کیا ہے۔ انہیں عقیدہ آخرت حیات بعد الموت پر دلائل دے کر ان کے عقائد کے خلاف حجت قائم کی ہے۔ اسی طرح یہود کے عقائد اعمال پر بھی گرفت کی ہے۔ نصارہ کے عقیدہ تثلیث، مسیح علیہ السلام کی الوہیت، ابنیت اور مصلوبیت کا رد کر کے انہیں اللہ کا بندہ اور رسول ثابت کیا ہے، جبکہ منافقین کو اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سوال نمبر 42، الفوز الکبیر کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ اصول تفسیر پر نہایت جامع، مختصر اور نادر اصول و ضوابط پر مشہور کتاب شاہ ولی اللہ متوفی 1762 عیسوی کی ہے۔ یہ کتاب اصلاً فارسی میں شاہ صاحب نے لکھی تھی، البتہ عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ مصنف نے 5ویں باب کو الگ فتح الکبیر کے نام سے ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 43، واقعہ افق کب پیش آیا تھا؟ شعبان 5 ہجری کو۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کا ذکر ہے 2 دفعہ۔ سوال نمبر 44، مجموعی طور پر سب سے پہلے کاتب وحی کون تھے؟
خالد بن سعید۔ مکہ میں سب سے پہلے کاتب وحی شرحبیل بن حسنہ تھے۔ مدینہ کے پہلے مشہور کاتب وحی حضرت ابی بن کعب تھے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ عاص بن وائل کے بارے متعلق نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 45 قرآن میں کس حکیم کا ذکر آیا ہے؟ لقمان علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 46 ہجرت مدینہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ یاسین کی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سوال نمبر 47 آداب معاشرت کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ حجرات میں۔ سوال نمبر 48 قرآن میں لفظ اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ 2698 مرتبہ۔ سوال نمبر 49 قرآن میں کتنی قسم کی آیات ہیں؟ 10 قسم کی۔ امام ابن تیمیہ نے آیات قرآنیہ کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، مثلاً محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، آیات احکام، آیات القصص، آیات الامثال والمواعظ، آیات المیعاد والآخرہ۔ سوال نمبر 50 قرآن کے پہلے حافظ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 51 قرآن میں پہلا سجدہ تلاوت کہاں ہے؟ پارہ 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 206۔ یا ایھا النبی کا لفظ قرآن میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ سوال نمبر 52 حضرت جبیر بن مطعم کون سی سورت کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے تھے؟ سورہ طور۔ قرآن میں جس شخص کے جسم کو لوگوں کی عبرت کے لیے باقی رکھا گیا اس کا نام فرعون ہے۔ سوال نمبر 53 قرآن کے آخری پارے میں کتنی سورتیں ہیں؟ 37۔ سوال نمبر 54 قرآن میں کتنی مساجد کا تذکرہ آیا ہے؟ 4۔ مسجد حرام اسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ مسجد قباء ہی کو قرآن میں مسجد تقویٰ کہا گیا ہے۔ زرار یہ منافقین نے بنائی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی منہدم کروا دی گئی۔ اقصیٰ اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں۔ مکی صورتوں میں سب سے لمبی سورت سورہ الاعراف ہے۔ سوال نمبر 55 قرآن کریم کا لفظ کس صورت میں استعمال ہوا ہے؟ سورہ واقعہ۔ سوال نمبر 56 قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 26۔ سوال نمبر 57 زبان نبوت سے ملنے والی بشارت کے مطابق امت کے سب سے بڑے قاری قرآن کون ہیں؟ ابی بن کعب۔ انہیں سید القراء بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 58 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں تدوین قرآن کا کب آغاز ہوا؟ 25 ہجری مکمل 30 ہجری کو ہوا۔ حضرت عثمان کے دور میں لکھے جانے والے 2 قرآن اب بھی محفوظ ہیں، ایک استنبول میں دوسرا تاشقند میں۔
حضرت ابو بکر کو تدوین قرآن کا مشورہ حضرت عمر نے دیا تھا، جبکہ حضرت عثمان کو حضرت حذیفہ بن یمان نے مشورہ دیا تھا۔ سوال نمبر 59 قواعد کی روح سے لفظ تفسیر کیا ہے؟ مصدر۔ سوال نمبر 60 تفسیر بالرائے کی کتنی اقسام ہیں؟ 2۔ تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم۔ سوال نمبر 61 مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر میں کس کے ترجمہ کو اختیار کیا ہے؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی کے۔ سوال نمبر 62 یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے کس غزوہ پر مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیا تھا؟ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی درخواست پر حضرت سعد بن معاذ کو حکم ٹھہرایا تھا۔ سوال نمبر 63 قرآن کی پہلی منزل مشتمل ہے 4 سورتوں پر فاتحہ تا نساء۔ قرآن کریم کی دوسری منزل 5 سورتوں پر مشتمل ہے، المائدہ سے لے کر توبہ تک۔ قرآن کریم کی تیسری منزل 7 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ یونس تا سورہ نحل تک۔ قرآن کریم کی چوتھی منزل 9 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بنی اسرائیل تا فرقان۔ قرآن کریم کی 5ویں منزل 11 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ شورى تا سورہ یاسین۔ قرآن کریم کی 6ٹھی منزل 13 سورتوں پر مشتمل ہے، والصفات تا الحجرات۔ قرآن کریم کی 7ویں منزل 65 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ کاف تا الناس۔ سوال نمبر 64 قرآن میں سب سے زیادہ کون سا حرف آیا ہے؟ الف۔ قرآن میں سب سے کم زوئیں حرف آیا ہے۔ سوال نمبر 65 قرآن میں کل کتنی علامات رموز و کاف استعمال ہوئی ہیں؟ 14۔ سوال نمبر 66 مولانا مودودی کو کس سال شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا؟ 1979 کو 1979 عیسوی۔ سوال نمبر 67 مثانی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 15۔ ایسی صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہو اور اکثر نمازوں میں ان کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ سورہ یاسین سے سورہ کاف تک مثانی کہلاتی ہیں۔ مثانی صورتوں کی تعداد 15 ہے۔ قرآن مجید کی پہلی بڑی 7 صورتوں کو سبع طوال کہا جاتا ہے۔ جن صورتوں کی آیات کی تعداد 100 سے زائد انہیں معین کہا جاتا ہے۔ معین وہ صورتیں جن میں 100 سے زیادہ آیات پائی جاتی ہیں۔ سورہ یونس سے سورہ فاطر تک معین کہلاتی ہیں۔ معین صورتوں کی تعداد 26 ہے اور مثانی صورتوں کی تعداد 15 ہے۔ سورہ الذاریات سے الناس تک مفصل صورتیں کہلائی جاتی ہیں۔ مفصل صورتیں 64 ہیں۔ ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زائد ہو؟ معین۔ سوال نمبر 69 سورہ الذاریات سے الناس تک صورتیں کہلاتی ہیں المفصل۔
سوال نمبر 70 سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کے کتنے سردار مقرر کیے جانے کا وعدہ کیا ہے؟ 12۔ فرمان الہی ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا۔ سوال نمبر 71 کے سورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ سورہ مجادلہ۔ سورہ اخلاص کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 72 قرآن میں کتنے ملائکہ کا ذکر ہے؟ 7۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل، نمبر 3 حضرت رضوان، نمبر 4 مالک، نمبر 5 ہاروت، نمبر 6 ماروت، نمبر 7 رات۔ سوال نمبر 73 الحمد سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 5۔ الفاتحہ، الانعام، الکاف، سبا، الفاتر۔ سوال نمبر 74 سورہ العادیات کا نزول کس صحابی کی طرف منسوب ہے؟ حضرت علی۔ سوال نمبر 75 سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ الاعراف، 206 آیات۔ سوال نمبر 76 قرآن کے کس پارے میں تمام صورتیں 2 رکوع پر مشتمل ہیں؟ 29۔ سورہ وداع سورہ نصر کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 70 یاجوج ماجوج کے دوبارہ نکلنے کا ذکر کہاں آیا ہے؟ سورہ الانبیاء رکوع نمبر 7 آیت نمبر 96۔ سوال نمبر 78 آیت زہار کے صحابی کی اہلیہ کے بارے نازل ہوئی تھی؟ اوس بن ثابت۔ رب زدنی علما آیت سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا 32 دفعہ آیا ہے۔ سوال نمبر 79 سورۃ المصابیح کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ حامیم سجدہ کا۔ سورۃ الانسان سورہ دہر کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 80 سورہ علق کی کتنی آیات ہیں؟ 19۔ سوال نمبر 81 قرآن میں کس آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ ابو لہب کو۔ سوال نمبر 82 تفسیر قرآن کے حوالے سے سب سے زیادہ روایات کس صحابی کی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 83 5 وقت کی نماز کا حکم کس سورت میں دیا گیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام سورہ مائدہ میں ہیں۔ سوال نمبر 84 قرآن کے مطابق اصحاب کہف کتنے 100 سال سوئے رہے؟ 309 سال۔ اصحاب کہف کا تعلق اردن سے تھا۔ سوال نمبر 85 نماز کے لیے اذان کا حکم کس سورت میں ہے؟ سورہ المائدہ۔ فرمان الہی ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58۔ سوال نمبر 86 اول المرسلین کس رسول کا خطاب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ قرآن مجید میں حضرت ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ سوال نمبر 87 قرآن میں کتنے بتوں کا ذکر آیا ہے؟ 8۔ سوال نمبر 88 کوہ طور کہاں واقع ہے؟ مصر۔
سوال نمبر 89 کے ان 2 صورتوں کو زہراوین کہا جاتا ہے؟ سورہ بقرہ اور آل عمران کو۔ سوال نمبر 90 سال سے پہلے مکہ میں بلند آواز سے کس صحابی نے قرآن کی تلاوت کی؟ عبداللہ بن مسعود۔ قرآن مجید میں شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 91 مشہور و معروف قرآ اور قرأتیں کتنی ہیں؟ 7۔ سوال نمبر 92 قرآن میں یتیموں کے متعلق قوانین کب نازل ہوئے؟ 3 ہجری، بعض جگہ 2 ہجری بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 93 کے سپارے میں تمام صورتیں مدنی ہیں؟ پارہ نمبر 28 میں۔ 28ویں پارے میں 9 صورتیں ہیں: سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ سوال نمبر 94 صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا؟ سورہ توبہ کی وجہ سے۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید سورہ توبہ میں دی گئی ہے۔ 29 پارے کی تمام صورتیں مکی ہیں۔ 29 پارے میں 11 صورتیں ہیں: سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ حاقہ، سورہ معارج، سورہ نور، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات۔ سوال نمبر 95 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کے مضامین کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے؟ سورہ ہود۔ سوال نمبر 96 قرآن نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے؟ قصہ یوسف علیہ السلام کو۔ فرمان الہی ہے نحن نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ایک چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔